آج ہم پڑھیں گے مکالمہ نویسی۔ مکالمہ نویسی یہ اردو گرامر کا تخلیقی لکھائی میں یعنی کریٹیو رائٹنگ میں بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ مکالمہ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی گفتگو کو۔ تو چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکالمہ نویسی کس طرح کی جاتی ہے، کیسے لکھا جاتا ہے اسے۔ تو جیسا کہ ہم نے جانا کہ مکالمہ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی گفتگو کو، بات چیت کو، اور نویس کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ بالکل صحیح۔ تو کیا ہو گیا اس کے معنی؟ دو لوگوں کی گفتگو، لکھنے والا یا لکھنا۔ نویس لکھنا یا لکھنے والا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں، یعنی مکالمہ بات چیت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مکالمے کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات جانتے ہیں۔ تو یہ مکالمہ کی ہم نے تعریف پڑھی کہ یہ گفتگو دو لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور دو سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لازمی نہیں ہے کہ مکالمے میں دو ہی لوگ باتیں کر رہے ہوں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اسی گفتگو کو، اسی بات چیت کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ بات چیت، گفتگو اور مکالمہ تینوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں۔ ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی بات چیت کرنا۔ اور اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو بھی محسوس کر رہے ہیں، یعنی ہمارے جو بھی جذبات ہیں اور جو بھی ہم سوچ رہے ہیں، وہ ہم باتوں کے ذریعے دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور اسی بات کرنے کو ہم مکالمہ کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے ارسلان السلام علیکم، اور یہاں پر دو علامتیں بھی موجود ہیں، ایک تفصیلیہ کی اور ایک ندائیہ کی، یعنی ارسلان نے کہا السلام علیکم۔ شاہ زمان وعلیکم السلام۔ ارسلان آؤ دوست کیسے ہو؟ اب یہ ارسلان کے سلام کے جواب میں شاہ زمان نے جواب دیا، اور یہاں پر بھی آپ علامتیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پہلے سلام کا جواب دیا، پھر اسے پکارا۔ پکارنے کے لیے بھی ہم یہ فجائیہ کی علامت، معاف کیجیے گا ندائیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے دوست کا نام لیا اور پھر اس سے سوال کیا کہ کیسے ہو، کیا حال چال ہے، جس کے جواب میں ارسلان الحمدللہ بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ تو ارسلان نے اپنا حال بتایا اور پھر اس سے سوال کیا کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے۔ شاہ زمان میں بھی ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارسلان میں تمہارے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تم گراؤنڈ آئے ہوئے ہو۔ یہاں آئے ہوئے ہو ہونا چاہیے، چلیے لکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اس میں مثال میں دیکھا کہ کس طرح سے دو دوست ملے، انہوں نے آپس میں ایسے بات چیت شروع کی کہ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ سا بن گیا، ایک منظر سا سامنے آ گیا کہ جہاں دو دوست آپس میں بالکل ایک عام بول چال کے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا مکالمہ۔ تو کوئی بھی مکالمہ لکھنے کے لیے، یعنی چاہے وہ دوستوں کے درمیان ہو یا کسی کے بھی درمیان ہو، اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ یہاں سلائیڈ پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں نے مکالمے کے حصوں کے نام لکھے ہیں۔ جیسا کہ ایک مکالمے میں منظر ہونا بہت لازمی ہے کہ کہاں کا یہ مکالمہ ہے، جو دو شخص موجود ہیں یا تین شخص موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ پھر کردار ہونا لازمی ہے، ظاہر ہے کردار ہوں گے تو ہی وہ بات کریں گے، تو کردار ہونا بھی لازمی ہے، اور ساتھ ہی کرداروں کے نام ہونا بھی لازمی ہے، اور اسی طرح کوئی موضوع بھی لازمی ہونا چاہیے جس پر بات ہو رہی ہو۔ جیسا کہ جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا کہ مکالمے میں منظر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس سے مکالمہ واضح ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے مثال پڑھی تھی اس کا منظر کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ جو مثال پڑھی تھی اس میں دو دوست موجود ہیں جو آپس میں حال چال پوچھ رہے ہیں، اور آخر میں جو ارسلان نے پوچھا کہ میں بتایا اسے کہ میں تمہارے گھر گیا تھا لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ تم گراؤنڈ آئے ہوئے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ارسلان شاہ زمان کو ڈھونڈتا ہوا گراؤنڈ تک آ گیا۔ تو یہاں پر کون سا منظر پیش کیا گیا ہے؟ ایک گراؤنڈ کا منظر پیش کیا گیا ہے، پلے گراؤنڈ کا، جہاں پر کھیل کھیلا جاتا ہے۔ تو ہم اگر اس مکالمے کا منظر لکھنا چاہیں تو کیا لکھیں گے؟ جیسا کہ شاہ زمان اور ارسلان کی ملاقات گراؤنڈ میں ہوئی، اور اسے میں نے کوسین میں کر دیا ہے، یعنی بریکٹس میں کر دیا ہے۔ مکالمے میں جب بھی منظر لکھا جاتا ہے اسے ہمیشہ اس طرح بریکٹ میں کیا جاتا ہے۔
کردار، ایک مکالمے میں بہت سے کردار بھی ہو سکتے ہیں، صرف دو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو مثال پڑھی ہے، چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنے کردار دیکھے ہیں۔ اس مکالمے میں ہم نے دو کردار پڑھے ہیں، ارسلان اور شازمان، جو دونوں آپس میں دوست ہیں۔ تو اس طرح ایک مکالمے میں دو کردار بھی پائے جا سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی، جس طرح کہ اگر گروپ میں بیٹھ کر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں پر تو دو سے بہت زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم مکالمہ لکھیں گے تو اسی طرح باری باری ان کے نام آتے جائیں گے، جیسا کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ ارسلان نے جو بات کی تو پہلے اس کا نام آ گیا، پھر شازمان نے جو جواب دیا اور اپنا سوال کیا تو اس کا نام آ گیا۔ تو اس طرح ایک مکالمے میں جتنے بھی کردار ہوں گے ان کے یوں ہم باری باری نام لکھتے جائیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے نام۔ مکالمے میں کرداروں کے نام کا لکھا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بات ہم نے ابھی جب کردار کے بارے میں پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ نام ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے اس مکالمے میں دو نام ہیں، شازمان اور ارسلان۔ تو یہاں پر یہ دونوں نام موجود ہیں، ان کی جگہ پہلا دوست یا دوسرا دوست بھی لکھا ہو سکتا ہے، وہ بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی نام لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے آپ اسی طرح ان کے نام لکھتے جائیں گے۔ نام لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھنے والے کو اور سننے والے کو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات اس نے کہی اور پھر یہ بات اس نے کہی۔ اگلا حصہ آ جاتا ہے موضوع۔ مکالمے کا کوئی بھی موضوع ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی موضوع نہیں ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے؟ بات چیت کے لیے کوئی بھی موضوع ہونا تو لازمی ہے، وہ ضروری موضوع بھی ہو سکتا ہے اور غیر ضروری بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی جو ہم نے مثال دیکھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان دونوں کا موضوع ابھی واضح نہیں ہوا، البتہ ارسلان نے جو آخر میں اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر گیا تھا تو تم گراؤنڈ آئے ہوئے تھے اس لیے میں بھی یہاں آ گیا۔ اب یہ بات اس نے بتائی نہیں ہے کہ وہ بھی گراؤنڈ آ گیا ہے، لیکن مکالمے ہی سے ہمیں پتہ چل گیا، اس طرح سے انہوں نے بات کی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ارسلان بھی شازمان کے پاس گراؤنڈ آ گیا ہے۔ تو ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ آگے مزید جب یہ لکھیں گے ہم مکالمہ تو اس میں کسی کھیل کے بارے میں بات ہوگی یا گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی بات ہوگی۔ تو مکالمہ لکھنے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ شروع میں ہم رسمی سا سلام دعا اور حال چال پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم بالکل جس طرح عام زندگی میں بات چیت کرتے ہیں اس طرح اپنے موضوع پر بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک خاص بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ مکالمے میں سب سے زیادہ ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے موضوع کا، یعنی اگر ہم نے 10 سے 20 جملے لکھے ہیں ایک مکالمے میں تو اس میں آدھے سے زیادہ جو جملے ہیں وہ ہمارے موضوع کے ہونے چاہیے، موضوع پر مشتمل ہماری باتیں ہونی چاہیے، یعنی فضول بات کوئی نہیں ہونی چاہیے، وہی باتیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارا موضوع ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مکالمہ نگاری کے اصول، یعنی مکالمہ لکھتے ہوئے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کن چار حصوں کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کوئی مکالمہ لکھنے کے رولز بھی ہیں ہمارے پاس اردو قواعد میں۔ تو جی بالکل اصول موجود ہیں۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ مکالمے کے الفاظ سادہ اور جامع ہونے چاہیے، یعنی ہمارے جملے جو ہیں وہ بہت سادہ ہوں، عام بول چال کے ہوں، جیسا کہ ایسا لگے پڑھنے والے کو سننے والے کو کہ کوئی بالکل ہی عام باتیں ہمارے سامنے کر رہا ہے، اس میں ہم نے کوئی مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے، کوئی بڑے بڑے جملے استعمال نہیں کرنے، بلکہ جامعیت کے ساتھ۔ جامع کہتے ہیں کہ بات مختصر بھی ہو لیکن واضح بھی ہو، تو جامع ہونے چاہیے جملے، مختصر اور واضح واضح ہونے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مکالمے موضوع کے مطابق ہوں، تو یہ بات جو ہم نے ابھی کی تھی کہ جو موضوع ہے سب سے زیادہ ہمارے جملے اسی موضوع کے متعلق ہونے چاہیے، یعنی اس عام بات چیت میں بھی، اس مکالمے میں بھی ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے موضوع کا احاطہ کر رہی ہو، ہمارے موضوع پر مشتمل ہو۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی جو مثال دیکھی، کیونکہ ہم نے وہ مکالمے کا شروع کا حصہ دیکھا ہے اس لیے اس میں ہمیں صرف سلام دعا اور یہ باتیں ملتی ہیں، لیکن مزید جب ہم اس کو لکھیں گے تو پھر ہم اس کے موضوع پر زیادہ سے زیادہ جملے لکھیں گے۔ بالکل عام بات چیت کا انداز ہونا چاہیے۔
تو اب آپ اس مثال میں دیکھیے کہ بالکل عام جس طرح سے دو دوست بات کرتے ہیں، اس مکالمے کو بھی بالکل ویسے ہی ہم نے شروع کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا مکالمہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اس کا جو انداز ہے وہ بالکل عام زندگی جیسا ہو، جیسا لگے کہ کوئی ہمارے سامنے ہی بات کر رہا ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ رموز اوقاف کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ رموز اوقاف تو ہم اپنی مثال میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں رموز اوقاف پر ہم نے بات کی تھی۔ تو دیکھیے اس پورے ہی مکالمے میں شروع سے لے کر آخر تک بہت زیادہ مکالموں کا استعمال کیا گیا ہے اور بالکل صحیح جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں بالکل اسی انداز میں ہم اس بات کو پڑھ پاتے ہیں، یعنی پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات کس انداز میں کہی گئی ہے۔ جیسا کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لہجے سے اور ہمارے آواز کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ہم کس انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں مکالمہ بھی اس طرح لکھنا چاہیے، اس میں اتنے زیادہ رموز اوقاف کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ پڑھنے والے کو بالکل ایسا لگے کہ کوئی ہمارے سامنے ہی بات کر رہا ہے۔ جیسا کہ یہ دیکھیے، شازمان، وعلیکم السلام، ارسلان، آؤ دوست کیسے ہو؟ تو اب اس پورے جملے میں 1، 2، 3 اور 4 باتیں کی گئی ہیں، اور یہ چاروں باتیں کس طرح سے الگ ہوئیں؟ رموز اوقاف کی وجہ سے الگ ہوئیں، بالکل صحیح۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے مکالمہ نگاری کے حصے اور اس کی اقسام وغیرہ کے بارے میں بات کی، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں لکھنے کے، اس پر بات کی۔ اب اسی ویڈیو کے اگلے حصے میں، معاف کیجیے گا، اسی موضوع کی اگلی ویڈیو میں ہم خود سے ایک مکالمہ لکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم مکالمے کے تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھا بات چیت کے انداز والا، گفتگو کے انداز والا مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور مکالمہ نویسی کے جو اصول ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔